اپنی آواز اس کی آواز سے بلند نہ کرے اور اس کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہ کرے، کیونکہ یہ بے ادبی ہے۔ اور جو فیض اور جو فتوح بھی نصیب ہو اس کو پیر کے ہی ذریعے سے تصور کرے، اور اگر کسی واقعے میں دیکھے کہ دوسرے مشائخ سے فیض پہنچا ہے تو اس کو بھی پیر ہی سے سمجھے۔ اپنی آواز شیخ کی آواز سے بلند نہ کرے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حنظلہ کی طرح نا ایسا بولے کہ شیخ کو نہ یہ کرنا پڑے کہ بتائیں دوبارہ بولیں جس سے بارہ بولیں، ٹھیک ہے نا۔ میرے پاس میرے ساتھ سب سے زیادہ تو حنظلہ ہی میرے ساتھ رہتا ہے، اور نظام کو بھی سمجھتا ہے، ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نظر بس سے رہتا ہے۔ آمین۔ مریض اور حنظلہ یہ دونوں ماشاء اللہ کافی نظام کو سمجھتے ہیں، مجھے ڈانٹ کر برداشت کرتے رہتے ہیں۔ ابھی میں اس کو صبح بھی بالکل پیچھے چلتا ہے، بالکل پیچھے چلے گا، میں یا میں بیٹھا ہوں نا یہاں بیٹھا ہوں ذکر کر رہا ہوں، بالکل پیچھے میرے بیٹھ جائے گا۔ اب میں ادھر دیکھوں نظر نہ آئے، ادھر دیکھوں نظر نہ آئے، پیچھے چل رہا تو میں نے کہا غائب ہو گیا۔ یہ بھی کوئی ادب نہیں ہے۔ ادب یہ ہے کہ ہم اپنے شہر کے ساتھ چلتے تھے نا تو اس انداز سے چلتے تھے کہ شہر کی نظروں میں رہیں کہ حضرت نے کوئی بات فرمانی ہو تو فوراً حاضر، اور اگر مجھے تو یوں کر کے دیکھنا پڑے گا ہے کدھر۔ ادب جو ہوتا ہے نا وہ کچھ عقل کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے، بعض اوقات عقل استعمال کرنی پڑتی ہے، ہر بات دکھی نہیں جا سکتی۔ نہیں سمجھے کہ چونکہ پیر کمالات و فیوز کا جامع ہے، لہذا پیر کا خاص فیض مرید کی خاص استعداد کے مطابق مشائخ میں سے ایک شیخ کے کمال کے موافق ظاہر ہوا ہے اور مرید کو پہنچا ہے، اور پیر کے لطائف میں سے ایک لطیفہ جو اس فیض سے مناسبت رکھتا ہے وہ اس شیخ کی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ آزمائش کی بنیاد پر مرید نے اس لطیفہ کو دوسرا شیخ خیال کر لیا ہے اور فیض کو اس کی جانب سے سمجھ لیا ہے، اور یہ بہت بڑا مغالطہ ہے۔ حق سبحانہ قدم کی لغزش سے محفوظ رکھے اور پیر پر اعتقاد و محبت کو مضبوط رکھے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، یہ بات بڑی ہے۔ کسی دوسرے شہر سے محسوس ہو رہا ہو، بیان لیا، ان کی صحبت میں تو فائدہ محسوس ہو گیا تو اس کو اپنے ہی شہر کا فیض سمجھے، ورنہ تو ہرجائی ہو جائے گا اور ادھر ادھر منہ مارنا شروع کر دے گا، کبھی اس سے کبھی اس سے کبھی اس سے، کبھی اس سے وظیفہ پوچھ لیا، کبھی اس سے پوچھ لیا، وظیفہ پوچھ لیا، یہ تو آگے آئی بات ہے۔ تو اس کو اپنے ہی شہر کا فیض سمجھے، یہ فرما ہے، اور خلاصہ یہ ہے۔ سید البشر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے صدقے الغرض مثل مشہور ہے کہ الطریق کلہ ادب، یعنی طریقت سب ادب ہے، کوئی بے ادب خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر مریض بعض آداب کی رعایت میں خود کو عاجز سمجھے اور ان کو کما حقہ ادا نہ کر سکے، اور اگر کوشش کے باوجود بھی اس سے خدا برا نہ ہو سکے تو قابل معافی ہے، لیکن اسے اپنی کوتاہی کا اعتراف ضرور کرنا چاہیے، اور اگر عبادن باللہ سبحانہ اللہ کی پناہ آداب کی رعایت نہ کرے، عیاذاً باللہ سبحانہ آداب کی رعایت نہ کرے اور خود کو قصوروار بھی نہ سمجھے تو پھر ان بزرگوں کی برکات سے محروم ہے۔ ادب کی کوشش بھی نہ کرے اور لاپرواہی کرتا رہے، وہ محروم ہے، اور جو کوشش کرے لیکن مطلب پڑھا تھا سنا تھا لیکن موقع پہ یاد نہیں رہا، بعد میں احساس ہو گیا تو ہو گئی تو غلطی ہو گئی۔ یہ جو احساس رہتا ہے اس کو فائدہ ہوگا، اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن جو نہ سیکھے نہ عمل کرے وہ محروم ہے۔ شعر کا ترجمہ ہے فارسی کے جس شخص کو اپنی بھلائی کا خیال نہ ہو اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور دیکھنا بھی فائدہ مند نہیں۔ ہاں، جو مرید پیر کی توجہ کی برکت سے مرتبہ فنا و بقا پر پہنچ جائے اور الہام و فراست کا راستہ اس پر ظاہر ہو جائے اور پیر اس کو مسلم رکھے اور اس کے کمال کی گواہی دے۔ ایک مرید جو ہے نا اس نے سلوک طے کر لیا ہے اور شیخ نے اس کو اجازت دے دی ہے اور اعتماد کر لیا ہے اس کے اوپر، اس نے فنا و بقا کا راستہ طے کر لیا ہوا ہے، تو وہ اس مرید کے لیے گنجائش ہے کہ وہ بعض الہامی امور میں پیر کے خلاف کرے، وہ کر سکتا ہے جس کے اوپر شیخ نے اعتماد کر لیا ہے۔ یہ سب نہیں کر سکتے ہیں، یہ بھی اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ جو اس مقام پہ پہنچ گیا ہے،
جیسے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ خود مجتہد تھے، انہوں نے اپنے استاد سے اختلاف کیا کئی مسائل میں، اس کو بے ادبی نہیں کہیں گے، لیکن اس مقام تک ہر کوئی نہیں پہنچتا کہ شیخ نے جس کو اجازت بھی دے دی ہو۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ خود اس مقام پر تھے کہ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے، یعنی آپ کے شیخ نے اپنے مریدوں کو، اپنے خلفاء کو آپ کے حوالے کر دیا تھا، اور اگلے اسباق 16 اسباق کے بعد کے اسباق حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے کروائے تھے۔ ایسا مقام جس کو حاصل ہو وہ تصوف میں مجتہد ہے، وہ شیخ سے اختلاف کرے گا تو وہ بے ادبی نہیں ہوگی، یہ فرمایا۔ آگے مثالیں دی ہیں، میں ان کو چھوڑتا ہوں، وہ میں نے زبانی بیان کر دی۔ پس معلوم ہوا کہ مرتبہ کمال پر پہنچنے کے بعد مرید کو پیر سے اختلاف کرنا روا ہے، اور یہ بے ادبی سے مبرہ ہے، بلکہ یہاں یہی ادب ہے۔ حضرت فرمایا، اچھا نہیں، میں کچھ چیزیں چھوڑ رہا ہوں بیچ میں سے۔ تو نے سنا ہوگا کہ فن کی تکمیل بہت سے افکار ملنے کے بعد ہوتی ہے، فن کی تکمیل بہت سے افکار ملنے کے بعد ہوتی ہے، اگر وہ ایک ہی فکر پر رہتا تو اس میں اضافہ نہ ہوتا۔ علم نحو، یہ بھی آگے مثالیں دی ہیں، لیکن ہیں امام یوسف وہ دی نا، میں نے اس کو عرض کر دیا۔ لیکن کمال ان متاخرین کے لیے ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے، نہیں معلوم کہ اس کا اول اچھا ہے یا آخر، یعنی اول اچھا اول صحابہ کرام ہیں، اور آخر امام مہدی علیہ رضوان اور ان کے ساتھی۔ جاننا چاہیے، اچھا ایک ہے مریدوں کے شبہ کو دور کرنے کا بیان میں، ہاں جاننا چاہیے کہ کہا گیا ہے الشیخ یحیی و یمیت، شیخ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اب یہ صرف تو اللہ تعالیٰ کی ہے نا، اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے مارتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں شیخ جو ہوتا ہے نا وہ زندہ کرتا بھی مارتا بھی ہے، تو یہ تو شرک ہو گیا۔ تصوف کی زبان میں نا یہ شرک نہیں ہے، یہ اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ دیکھیں ہر دم غافر سو دم کافر، اب وہ کافر نہیں ہو جاتا جو غفلت میں ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے ناشکری کی، ہر سانس کے بدلے میں ایک دن رات میں کتنی دفعہ 24,000 دفعہ سانس لیتا انسان یا دل دھڑکتا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ ہر سانس کے بدلے ہر دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ غافل ہوا، اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا تو اس نے ناشکری کی، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا۔ یہ جو بات ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ زندہ کرنا اور مارنا مقام شیخی کے لوازمات میں سے ہے، لیکن اس زندہ کرنے سے مراد روحانی زندگی ہے، جسمانی زندگی نہیں، اور اسی طرح اس مارنے سے مراد روحانی موت ہے، جسمانی موت نہیں۔ اس زندگی و موت سے مراد فنا و بقا ہے۔ فنا ہو گیا اللہ کی یاد میں، بالکل اپنے آپ کو ہی فنا کر دیا، اپنا آپ بھی بھول گیا، اتنا اللہ کو یاد کیا، جو فنا ہوتی ہے، فنا الفنا کہتے ہیں اس کو، جو مقام ولایت اور کمال تک پہنچاتی ہے، فنا و بقا۔ اور شیخ مقتدا اللہ سبحانہ کے اذن سے ان دونوں کاموں کا کفیل ہے۔ پس شیخ کو زندہ کرنے اور مارنے کے بغیر چارہ نہیں۔ یحیی و یمیت، زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے کہ معنی یبقی و یفنی ہے، باقی بنانا اور فانی بنانا ہے، یعنی مرید کو فانی بنا دیتا ہے اور باقی کر دیتا ہے، یہی مارنا اور زندہ کرنا ہے۔ جسمانی طور پہ زندہ کرنے اور مارنے کا منصب شیخی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ شیخ مقتدا مقناطیس کی مانند ہے، جس شخص کو اس سے مناسبت ہے وہ خس و خاشاک یعنی تنکوں کی طرح اس کے پیچھے دوڑتا ہے اور اپنا نصیب اس سے حاصل کرتا ہے۔ خوارق اور کرامات مریدوں کی جذب کے لیے نہیں ہیں، کشش کے لیے نہیں ہے۔ خارق عادات ہوتی ہے نا جو کرامتیں وغیرہ، وہ نہیں مرید دیکھتا، بلکہ ان کی مرید روحانی مناسبت کی کشش سے کھینچے آتے ہیں۔ جو شخص ان بزرگواروں سے مناسبت نہیں رکھتا اور ان کے کمالات کی دولت سے محروم رہتا ہے، خواہ وہ ہزاروں معجزات اور خوارق و کرامات دیکھ لے، ابو جہل اور ابو لہب کو اس چیز کی دلیل بنانا چاہیے۔ انہوں نے تھوڑی کرامتیں دیکھی، معجزے دیکھیں، لیکن ہدایت نہیں ملی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافروں کے بارے میں فرماتا ہے سورہ انعام میں
یعنی یہاں تک کہ جب آپ کے پاس آپ سے بحث کرنے کو آتے ہیں تو جو کافر ہیں کہتے ہیں یہ قرآن اور کچھ بھی نہیں، صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ یہی لوگ، یہی جو ہے نا، جب اللہ والوں سے کوئی چیز صادر ہو جائے نا تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو جادوگروں کے پاس بھی ہے یہ چیز، تو پھر وہ اس سے محروم ہی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنے آداب ہیں تو جتنوں پہ بھی عمل ہو جائے۔ وہ حافظ عطاء الرحمن صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ایک ہی کمرے میں اگر شیخ کے ساتھ رہیں نا تو بہت مشکل ہوتا ہے شیخ کا ادب کرنا۔ اور بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ بھی شیخ کے ساتھ نہ ان کے کمرے میں نہ رہو، الگ رہو۔ ہاں تو ٹھیک ہے، الگ رہو، پھر شیخ کی خدمت کون کرے گا؟ پھر خدمت کی اس سے محروم۔ لیکن مشائخ جو ہیں وہ بھی پھر یعنی رعایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اگر یہ ادب نہیں ہوتا نہ کوئی بات نہیں، خیر وہ چھوٹ دے دیتے ہیں، اس سے پھر آسان ہو جاتا ہے۔ ورنہ وہ ریزرو رہ کے نا، وہ مرید جو ساتھ چلتا ہے نا وہ ریزرو رہ کے نا اس کا دماغ تھک جاتا ہے، وہ بہت جلدی تھک جاتا ہے، پھر اندر وسوسے آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ جی کو ریسٹ ملنا چاہیے، کو ریسٹ ملنا چاہیے۔ تو اس میں پھر ٹھیک ہے مسجد میں جا کے سو جائیں تاکہ تھوڑا ریسٹ تو مل جائے۔ تو یہ ہے آداب۔ اگر یہ سوچیں گے، بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ شیخ سے دور دور سے فائدہ حاصل کر لو، پھر کونوا مع صادقین کیسے ہوگا؟ اس پہ عمل کیسے ہوگا؟ ہاں پھر صحبت کیسے اٹھائی جائے گی؟ اس لیے مشائخ بھی رعایت کرتے ہیں اور مریدین بھی حتی الامکان کوشش کریں ادب کرنے کی، اس لیے کہ آج ہم ادب کریں گے تو یہ چیز ہماری اولاد میں منتقل ہوگی، پھر ہماری اولاد بھی ادب والی بنے گی، وہ آگے کسی سے شیخ سے بیعت ہوں گے، ادب کی وجہ سے پھر ان کا سلوک طے ہوگا اور وہ ولایت کا اعلیٰ مقام وہ لوگ حاصل کریں گے۔ اس لیے یہ آداب کی تعلیم کروائی ہے، تو تاکہ جو ہے ہمارے بعد جو ہے ظاہر ہے کسی اور پیر سے بیعت ہوں گے تو ان پیر کا ادب جو ہے نا وہ ہم سے زیادہ کریں گے، اولادیں آگے کریں گی، ادب کریں گی تو ترقی کریں گے۔ ہمارا ادب نہ صحیح، ہمارے بعد مشائخ کا ادب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے۔ ایسے ہی ہے نا جی، آخر الدعوانا الحمدللہ۔